السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زہر عشق، جو کہ تحریر ہے اقرا صغیر احمد کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں سیریز کا 5واں حصہ۔ میری بند پلکوں پر ٹوٹ کر کوئی پھول رات بکھر گیا، مجھے سسکیوں نے جگا دیا، میری کچی نیند مٹ گئی۔ نہ خوشی نہ ملال ہے، سبھی کا ایک مان ہے، تیرے صبح کے دن بھی گزر گئے، میری غم کی رات بھی کٹ گئی۔ لیزا کی روندی ہوئی آواز پر عروسہ اور شرجیل نے مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے کے درمیان کھڑی تھی۔ نیلے دوپٹے کے حالے میں اس کی سرخ رنگت نمایاں تھی، آنسوؤں سے بھری ڈارک براؤن آنکھوں میں سچے موتیوں کی سی چمک تھی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں اپنے باپ کے قاتل سے شادی کرنے پر رضامند ہو جاؤں گی؟ وہ سخت صدمے کا شکار ہوئی۔ عروسہ اور شرجیل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شرجیل اس کو بازو سے تھام کر بیڈ تک لایا، عروسہ اور اپنے درمیان بٹھا کر گویا ہوا۔ تم نے ہماری باتیں سن لی ہیں تو یہ بھی سن لیا ہوگا کہ ہم نے یہ فیصلہ صرف اور صرف تمہارے بہتر مستقبل کے لیے کیا ہے۔ اور بہتر مستقبل؟ وہ بے ساختہ اس کی بات قطع کر کے گویا ہوئی۔ میرا کوئی فیوچر نہیں رہا بھائی، میری اہمیت مر گئی ہے، میں وہ ناکارہ سامان بن گئی ہوں جس کو کوئی کباڑیا کبھی خریدنا نہیں چاہے گا۔ باوجود ضبط کے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے، بے حد کرب زدہ آواز تھی اس کے لہجے میں، بہت اذیت تھی۔ عروسہ نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ ایسا کہہ کر میرے دل کو مت دکھاؤ، تم میری ہیرا بیٹی ہو، تم جیسی باہمت، باحوصلہ اور باکردار بیٹیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، آئندہ کبھی بھی ایسا مت سوچنا، تم ہمارا فخر ہو، مان ہو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے سمجھا رہی تھی۔ مجھے بہلانے کی کوشش مت کریں، میں اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، کیا سوچتے ہیں، میں خوب جانتی ہوں۔ اب میں صرف رسوائی اور ذلت ہوں، آپ لوگوں کے لیے مصیبت اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ باپ کے جنازے پر آئی ہوئی عورتوں کی طنزیہ باتیں بتائی اور پھر سفیر کے دانوں کے تیر نے اس کو کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی گھائل کر رکھا تھا۔ ان زخموں پر نمک اس شخص کے آئی پروپوزل نے چھڑک دیا تھا جس کے نام سے بھی وہ ڈھنگ سے واقف نہیں تھی۔ کچھ گھٹیا لوگوں کی وجہ سے تم ہم سے متنفر ہو گئی ہو، یہ ذرا بھی مناسب رویہ نہیں، لوگوں کو دفع کرو، وہ کسی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے۔ تمہیں صرف ہماری پرواہ ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ شرجیل نے اس کے گال تھپتھپاتے رسانیت سے سمجھایا۔ بھائی میں شادی نہیں کروں گی، کسی سے بھی نہیں، مردوں پر سے میرا اعتبار اٹھ چکا ہے، پپا، سفیر اور وہ شخص، یہ سب اپنی انا اور ضد کی سرخ روئی کے لیے ہر حد سے گزر جانے والے مرد ہیں۔ مجھے ان سے نفرت ہے اور گھن آتی ہے ایسے مردوں سے جو اپنی طاقت کی زوم میں خود کو فرعون سمجھ بیٹھتے ہیں اور دوسروں کی عزت اور نام کو رسوا کرتے ہیں۔ شادی ایک نہ ایک دن تو تمہیں کرنی ہوگی میری بچی، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، خالی زمین ہو یا تنہا عورت، یہاں لوگ ناجائز قبضہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ میں ایک بوڑھی عورت ہوں، سانس کی ڈور کب ٹوٹ جائے پتہ نہیں۔ شرجیل بھی شادی کے بعد اپنی زندگی میں مصروف ہو کر تمہارا پہلے جیسا خیال نہیں رکھ پائے گا، پھر تنہا ہونے کے باعث نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن سے نبرد آزما ہونا ناممکن بات ہے۔ تم سوچ لو، ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس۔ عروسہ اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شرجیل بھی ماں کا ساتھ دے رہا تھا مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ان تینوں کے جانے کے بعد اس کو عجیب بے چینی اور اضطراب نے گھیر لیا تھا۔ وہ موسیٰ کو لاؤنج میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ موسیٰ بھی اس کی جذباتی کیفیت سے بخوبی واقف تھا کہ وہ ماں کی ضد اور انا کی تسکین کی خاطر مان تو گیا تھا مگر اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ جس شخص کی دشمنی اس کے ساتھ ساتھ پل کر جوان ہوئی تھی اور ایک مقام پر آ کر بالآخر وہ دشمنی کو نبھانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا دشمن اسے شکست کھا کر موت کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ مگر ماں کے جذباتی فیصلے نے اس کی جذباتی دنیا کو تہوبالا کر دیا تھا۔ وہ اس کے دشمن کی بیٹی کو ہی اس کے شریک حیات بنانے پر کمر بستہ ہو گئی تھی اور وہ جو فاتح تھا ماں کے ہاتھوں ہی شکست کھانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے اس وقت اس کو تنہا چھوڑنا ہی بہتر سمجھا۔ ادھر وہ خزاں رسیدہ پتوں کی مانند کمرے میں ادھر ادھر چکرا رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح ماں کے اس فیصلے کو قبول کرے کہ ایک طرف ماں تھی جس سے دور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور دوسری طرف وہ لڑکی جس سے قریب ہونا سہانے روح تھا۔ قسمت بھی عجیب کھیل کھیل رہی تھی اس کے ساتھ۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ ماں دروازے پر دستک دے کر پہلے ہانیہ اندر داخل ہوئی، پھر صدیقہ آنٹی اور عائزہ بیگم مسکراتی ہوئی اندر آئی تھیں۔ بھائی واہ کیا لڑکی ہے، سچ مچ میں نے اس کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی،
ریلی ایسا لگ رہا تھا گویا چاند مجسم ہو کر زمین پر اتار آیا ہو۔ وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر مسرت بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ چاند، تمہیں معلوم ہے چاند میں بھی داغ ہوتا ہے؟ وہ سخت طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ چاند میں داغ ہوتا ہے مگر اس چاند کو داغدار کرنے والے بھی تو آپ ہی ہیں، یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ عائزہ کوئی ادھار رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کو اپنے باپ کے اعمال کی سزا ملی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب بھی کہہ رہی ہوں، سزا اور جزا کا فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کو حاصل نہیں، جو کچھ آپ نے کیا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ خود سے کیے گئے فیصلوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ؟ ہم تو خوشی خوشی اس کا پروپوزل دے آئے ہیں اور آپ وہی باتیں کر رہے ہیں بھائی۔ ہانی اور ماں بیٹے کے درمیان اتنی تلخی دیکھ کر افسردگی سے بولی تھی، آپس میں اختلافات بڑھانے سے بہتر یہی ہے کہ ہم ان کے جواب کا انتظار کریں۔ وہ لوگ بیٹی والے ہیں، پھر یہ معاملہ، یہ رشتہ بے حد نازک ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ صدیقہ بیگم نے عائزہ کے بگڑتے موڈ اور میکائل کی بے بسی کو دیکھ کر بردباری سے سمجھایا تھا۔ جن انداز میں ماما نے اپنا مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا ہوگا، میں نہیں مانتا وہ لوگ انکار کریں گے۔ ماما نے مجھے ہی مجرم ثابت کر دیا ہوگا۔ اس کا لہجہ مؤدب تھا مگر لہجے میں شکایت اور شکستگی نمایاں تھی۔ جرم تو آپ سے بہت بڑا ہوا ہے، جس کا سدباب یہی ہے کہ میری دعا ہے آخرت میں میری اور آپ کی کوئی پکڑ نہ ہو۔ میری باتیں کڑوی ضرور ہیں، اگر سچائی کے ساتھ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اپنے اس فعل پر غور کریں گے تو سچ اور حق کا پتہ چل جائے گا۔ وہ جتنی خوشی سے آئی تھیں اتنی ہی افسردہ ہو کر وہاں سے گئی تھیں۔ میکائل ان کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ دونوں بھی عائزہ کے پیچھے چلی گئیں۔ اس کی کنپٹیاں درد کرنے لگی تھیں۔ اس نے اس نہج پر نہیں سوچا تھا۔ زندگی سے بڑھ کر پیار کرنے والی ماں کا اتنی شدت سے بدل جانا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سگے رشتوں میں صرف ایک ماں ہی تو تھی۔ اس کے باپ نے کبھی بھول کر بھی اسے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس کو باپ کی پرواہ تھی ہی بھی نہیں کہ اس کے لیے سب کچھ صرف اس کی ماں تھی۔ تم اگر اسی طرح کمرے میں بند ہو کر دیواروں سے سر پھوڑتے رہے تو کوئی سیریس پرابلم کریٹ کر بیٹھو گے۔ موسیٰ اس کے کمرے میں آ کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ماما جو چاہتی ہیں اس کے لیے دل نہیں مانتا۔ ماما پر وہ لڑکی کسی آسیب کی مانند سوار ہو گئی ہے۔ وہ مجھ سے جدا ہونے کو تیار ہیں مگر اسے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ پھر میری مانو، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے فیصلے سچے اور حق پر ہوتے ہیں۔ وہ کسی کی بھی حق عدولی نہیں کرتا۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دوستانہ انداز میں کہا۔ میری برسوں کی محنت اور ریاضت پانی بن کر بہہ گئی۔ میں نے سوچا تھا جب ماما کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کی بہن کے قاتل سے انتقام لے لیا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں گی۔ میری محبت ان کے دل میں پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ وہ یہ سوچ کر فخر کریں گی کہ ان کے بھائیوں نے امریکہ جا کر کوئی رابطہ نہ رکھا مگر ان کے بیٹے نے بدلہ چکا دیا۔ شدت جذبات سے اس کی آواز بھاری ہونے لگی تھی تو وہ چپ ہو گیا۔ کچھ اللہ کے بندے اتنے نیک اور صابر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے نقصان کو صرف اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ انہی نیک لوگوں کی صف میں آنٹی بھی آتی ہیں جو اپنی ہر خواہش اللہ ہی سے پورا کرنا چاہتی ہیں۔ تم اپنا یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور اپنی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ لیزا کی زندگی جیسے کسی خول میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ کمگو تو وہ پہلے ہی تھی، اب تو گویا بولنا ہی بھول گئی تھی۔ خاموشی سے گھر کے کاموں میں مگن رہتی، حالانکہ گھر میں 2 ملازمائیں موجود تھیں مگر وہ گھر کی آرائش اور زیبائش میں لگی رہتی۔ اس دوران سفیر اور اس کے والدین نے کئی بار اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کی لیکن عروسہ بیگم اور شرجیل نے کسی صورت بھی ان کی بات نہیں مانی تھی اور وہ لوگ ناراض ہو کر بلکہ پھر سے تمام رشتے اور تعلق ختم کر کے چلے گئے۔ دوسری طرف میکائل کی والدہ اکثر کالز کرتی رہتی۔ وہ شدت سے عروسہ بیگم کی عدت ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ پھر منہ میٹھا کر کے منگنی کی باقاعدہ رسم ادا کی جائے۔ ان کی عدت ختم ہونے میں صرف چند دن ہی باقی تھے۔ عروسہ اور شرجیل اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لائے تھے۔ 1 ہفتے بعد عروسہ بیگم کی عدت ختم ہوئی اور اسی روز اس کی کمپنی سے ٹرانسفر لیٹر آ گیا تھا۔ اس کو 1 ماہ بعد یہاں سے چلے جانا تھا۔ شرجیل زبردستی ماما کے ساتھ اس کو بھی پارک لے آیا تھا۔ موسم میں گرما کی گھٹن زدہ گرم شام پارک کی ٹھنڈی فضاؤں میں خاصی بہتر لگ رہی تھی۔
अरूसा बेगम जो कई माह इद्दत में गुजार कर बाहर आई थीं, इनको पार्क में आकर बड़ा सुकून और करार मिला था, जबकि लीजा बेसुकून और बेचैन हो गई थी। लीजा, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा यहाँ आकर? उन्होंने उसको गुमसुम देखकर इस्तफसार किया। क्या अच्छा फील होगा मामा? मुझे तो लगता है सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं कि देखो देखो ये है वो लड़की जो शादी वाली रात पार्लर से भाग गई थी। इसकी वजह से ही उसके बाप की जान गई और अब देखो कितनी बेहयाई से घूम रही है। वो रोहानसी हुई। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों फजूल सोचों को दिल में जगह दे रही हो? हर कोई खुद में ही मगन है, किसी को किसी की परवाह नहीं। फिर किसी को क्या मालूम आपके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है। नहीं मामा, मुझे लगता है लोग मेरे बारे में सब जानते हैं। मेरे चेहरे मेरे चेहरे पर इनको सब लिखा नजर आता है। देखें देखें, सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं। वो उनके अंदर कुछ तब्दीली महसूस कर रही थी। वापसी के बाद से जैसे हद से ज्यादा कम कोई तन्हाई पसंद, लोगों से मिलने जुलने से कतराना। अब भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि लोगों का रवैया नॉर्मल था, कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, मगर जो हादसा उस पर गुजरा था उसने उसकी खुद एतमादी को ठेस पहुंचाई। वो अपनी नज़र से ही सबको देखने लगी। लीजा, लीजा, ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, उन्होंने प्यार से उसको समझाते कहा, जो मारे घबराहट के चेहरा शॉल में छुपाने की कोशिश कर रही थी। भाई चलें यहाँ से, कुछ अच्छा नहीं लग रहा यहाँ मुझे। चलते हैं, हम यहाँ कुछ देर ताज़ा हवा खाने आए हैं। मुझे नहीं बैठना, मुझे जाना है भाई। वो जरा सीमा सी कैफियत का शिकार हुई। इन लोगों की हजार कोशिशों के बावजूद उसका खौफ कम नहीं हो रहा था। बिलाखिर वो लोग जल्द ही घर लौट आए। लीजा अपने कमरे में बंद होकर रह गई और साथ ही फैसला सुना दिया कि वो अब कभी घर से बाहर नहीं जाएगी। लीजा का ये रवैया इन दोनों को बेहद परेशान कर गया था। वो बुरी तरह से खौफ और एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। लोगों की दिलखराश बातें और बिलखसूस सफ़ीर और उसके वालिदैन की बदसलूकी और जारहाना अंदाज ने उसके अतमाद को रेजा रेजा कर दिया था। हमें लीजा को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। माशरे से कटकर कोई भी नहीं रह सकता। पूरी जिंदगी पड़ी है, यही हाल रहा तो किस तरह से लोगों में सरवाइव कर पाएगी। रूसा बेगम को फिक्र हो रही थी। आप फिक्र ना करें, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता किस तरह बेटा? वो उसको देखती हुई बोली। उसके एटीट्यूड से लग रहा है कि उसको नॉर्मल रूटीन में वापस लौटने में एक तवील मुद्दत चाहिए। सही कह रही हैं आप। और फिर आयजा बहन की कॉल कई बार आ चुकी है। उनका यही इसरार है कि वो जल्द अज जल्द मिठाई लेकर आना चाह रही हैं। अव्वल तो वो राजी ही नहीं हो रही इस रिश्ते के लिए, दूसरा उसकी मेंटली कंडीशन जो आज देखी है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से रिएक्ट करेगी। वो सख्त मुस्तरब दिखाई देने लगी। इकलौती बेटी का मुस्तकबिल तारीख दिखाई देने लगा था। काश कोई गुनाह करने से पहले ये सोच ले, गुनाह ऐसा बीज है जिसकी फसल नस्लों को काटनी पड़ती है। जिस तरह फराज की गलतियों का कफारा मेरी बच्ची भुगत रही है और खुद भी सजा गुजार कर गए हैं। अरे छोड़े मामा, आपने भी कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले ली है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वो एक गहरी सांस लेकर गोया हुआ। अल्लाह से तो यही दुआ है, जल्द अज जल्द सब ठीक हो जाए। मेरी ज़िंदगी में मैं आपके और लीजा के फ़र्ज से सबकदोश हो जाऊं। मैंने आपको हमेशा बाहौसला और बाहिम्मत ही पाया है मामा। डैडी की सख्तगीर तबीयत के बावजूद आप कभी कमज़ोर दिखाई नहीं दी और अब इन चंद माह में आप बिल्कुल ही बदल कर रह गई हैं। उसकी बात पर वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई कि क्या बताती खावंद की हर्जाई तबीयत के इंकशाफ ने उनके अंदर वीरानियां समो दी थीं। कमरे में आवेजा स्प्लिट कमरे को ठंडा कर रहा था। इस ठंडक इस ठंडे तारीख माहौल में वो बेचैन और बेकल सा करवटें बदल रहा था। इसको बिस्तर भी सकून नहीं दे रहा था। उसने ज़िंदगी बेसकूनी में ही गुजारी थी। पहले अफान से बदला लेने का जुनून ज़िंदगी बन गया। ये बदला फ़कत खाला के लिए नहीं था, बल्कि हर उस नादान और मासूम औरत का बदला था जो अफान जैसे बदकिरदार और अय्याश मर्दों के जाल में फंस कर सब कुछ लुटा बैठती हैं। उसने ये सब बेहद नेक नियति से किया था कि उसका मकसद सिर्फ ऐसे मर्दों को सबक सिखाना था जो मासूम लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, और इसका तीर निशाने पर लगा था। मगर नामालूम कहाँ और कैसे ऐसी क्या गलती हुई कि सब कुछ उलट गया था। कुदरत का कानून अपने हाथ में लेकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी कांटों से भर दी है। आज शाम ही ममा उसे दुख भरे लहजे में मुखातिब हुई थी।
وہ لڑکی پہلے ہی اپنے باپ کی نفرت اور ظلم کا شکار تھی، زندگی پہلے ہی اسے روٹھی ہوئی تھی۔ اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ وہ بچی گھر سے باہر نہیں نکلتی، کسی کا سامنا کرنا تو دور کی بات، وہ تو ہر ایک سے بہت خوفزدہ رہنے لگی ہے۔ ایک بار، صرف ایک بار اس لڑکی کی جگہ خود کو رکھ کر سوچیں ہر کسی کی نگاہوں کا کس طرح سامنا کرنا پڑتا ہے، کیسی کیسی باتیں دل فگار کرتی ہیں۔ اف، میں نے جب سے عروسہ بہن سے یہ سب سنا ہے، میں آپ سے زیادہ خود کو مجرم سمجھ رہی ہوں کہ میں آپ سے کیوں اس قدر غافل رہی کہ اتنا کچھ ہو گیا اور میں محسوس ہی نہیں کر پائی میرا بیٹا کن راہوں پر چل نکلا ہے۔ ماما کا روندا ہوا لہجہ شرمساری اور پچھتاووں سے چور تھا۔ وہ رکی نہیں تھی، فوراً چلی گئی، اور وہ بند ہوتے دروازے کی دھمک کئی لمحوں تک دم بخود سنتا رہا۔ ماں کے بھیگے لہجے نے اس کے پتھر دل کو نرم کر دیا تھا، اور یہ نمی اس کے اندر کی خوش سالی کو تر کرنے لگی تھی۔ پہلی بار اس نے محاسبہ کیا تھا اپنے انتقام کا، اپنے عمل کا۔ ماں کے کہنے کے مطابق اس لڑکی کے احساسات اور جذبات کو انسانیت کی نگاہوں سے پرکھا تو سناٹے میں رہ گیا تھا۔ اس کو احساس ہوا کہ اس نے بہت غلط قدم اٹھا لیا تھا۔ ایک مضبوط اور دلیر مرد ہونے کے باوجود وہ خود کو ایسی سچویشن فیس کرنے کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ تو ایک کمزور اور بے ضرر سی لڑکی تھی، جس کا کسی بدلے اور انتقام سے دور دور تک کا واسطہ نہیں تھا، جس کو کچھ علم ہی نہیں تھا۔ جس پل یہ ادراک ہوا اسے یہ سب غلط ہوا، وہ بے کل اور بے چین ہو گیا تھا۔ ماں کی تمام ناراضی جائز لگنے لگی تھی۔ میں اپنے موقف سے ہٹا نہیں ہوں، میں نے اس شخص کے ساتھ جو کیا بہتر کیا، وہ اسی سلوک کا مستحق تھا۔ ایسے مرد اس طرح کے سلوک کے حقدار ہوتے ہیں، مگر شاید کچھ غلط ضرور ہوا ہے، لیکن اللہ گواہ ہے میں گناہگار نہیں ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو دشمن کی بیٹی ضرور سمجھا، مگر کسی سستے انتقام کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہاتھوں سے چھونا تو دور کی بات، ایسی ویسی نگاہ بھی نہ ڈالی اس پر۔ وہ جیسی آئی ویسے ہی گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، ٹھنڈک کے باوجود پسینے میں شرابور، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ٹرن ٹرن ٹرن، فون کی بیل بار بار بج رہی تھی۔ وہ گھر پر تنہا تھی، شرجیل اور عروسہ گھر کا سامان اور راشن لینے گئے ہوئے تھے۔ فون تھا کہ بجا جا رہا تھا۔ وہ کئی لمحوں سے فون کے پاس کھڑی گمگم کی کیفیت میں تھی کہ فون اٹھائے یا نہیں۔ عرصہ ہوا اس نے فون سننا چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف کوئی مستقل مزاجی سے فون کر رہا تھا۔ بالآخر اسے ریسیور اٹھانا ہی پڑا۔ لیزا، میری جان، سمجھ گیا تھا تم تنہا ہو گھر میں، تبھی کال اٹینڈ نہیں کر رہی ہو، کیونکہ آنٹی اور شرجیل فوراً کال پک کرتے ہیں۔ سفیر کی آواز میں تمسخرانہ پن تھا، اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کیوں کال کی ہے؟ اتنا اجنبی لہجہ، اس قدر غصہ۔ کام کی بات کرو، وہ بھڑکی۔ کام کی بات؟ وہ بے ساختہ ہنسنے لگا۔ تم سے کیا کام کی بات کی جا سکتی ہے؟ پھر میں فون رکھ رہی۔ پلیز فون بند مت کرنا۔ کتنے عرصے بعد تمہاری حیات افروز آواز سن کر سکون مل رہا ہے، دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ بکواس کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ یہ بکواس نہیں، میرے دل کی آواز ہے، میں ملنا چاہتا ہوں تم سے۔ امپاسبل، اب آپ یہاں قدم نہیں رکھ سکتے۔ تم بھول رہی ہو شاید، وہ طنزیہ ہنسنے لگا۔ تمہارے گھر کی تمام ڈپلیکیٹ کیز میرے پاس ہیں۔ اب تم مرتے دم تک اپنی مرضی سے میرے گھر میں نہیں آ سکتے۔ کون روکے گا مجھے؟ اس گھر کے تمام لاک بدلے جا چکے ہیں۔ اوہ چلو جانے دو فالتو باتوں کو، میں ممی کو بھیج رہا ہوں، آنٹی کی عدت پوری ہو گئی ہے، اب ہماری شادی ہو جانی چاہیے۔ اب یہ شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ ارے بھائی، اتنی نفرت اور بیگانگی سے تو بات مت کرو۔ کس نے کہا یہ شادی نہیں ہو سکتی؟ میں بارات لے کر آؤں گا، کون روکے گا مجھے؟ یہ خواب میں تو پاسبل ہوگا، حقیقت میں ہرگز نہیں۔ چیلنج کر رہی ہوں مجھے؟ اس کی مسکراتی آواز غراہٹ میں تبدیل ہوئی۔ سچ کہہ رہی ہوں، آئندہ کال مت کیجیے گا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ میں کسی کے جھوٹے برتن میں کھانا پسند نہیں کرتا۔ پھر کیوں مرے جا رہے ہیں میرے لیے؟ چھوڑ دو مجھے، میری زندگی جینے دو، کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟ یہی ضد تو توڑنی ہے تمہاری، سب کچھ گوا کر بھی تمہارا غرور پہلے دن کی طرح موجود ہے۔ اکڑ تو تمہاری ایسی ہے جیسے تمہیں کسی نے چھوا بھی نہیں۔ تمہارا یہ غرور میں پاش پاش کروں گا۔ وہ دھمکیاں دے رہا تھا۔ لیزا نے فوراً فون بند کر دیا۔ چلو محسن محبت کی نئی بنیاد رکھتے ہیں، خود پابند رہتے ہیں، اسے آزاد رکھتے ہیں۔ ہمارے خون میں رب نے یہی تاثیر رکھی ہے۔
बुराई भूल जाते हैं, अच्छाई याद रखते हैं। अरे, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, मेरे कानों ने गलत तो नहीं सुना? मूसा मारे हैरत के उछलकर खड़ा हुआ था उसकी बात सुनकर। मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं की जो तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे हो। वो अपनी बात के रद्दअमल पर अलहद संजीदगी से गोया हुआ। ये अनहोनी बात ही तो है कि तुम जिस लड़की का नाम तक सुनने के रवादार नहीं थे, आज उससे शादी के लिए रजामंद हो गए हो। तरस खा रहे हो उस पर? आई डोंट नो, उसने आंखें बंद करते हुए बेतासुर लहजे में कहा। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हें जानना होगा। शादी उम्र भर निभाने वाला बंधन होता है जिसमें होशो हवास का कायम होना और साथ ही दिली लगाव जज्बों का ताल्लुक भी ज़रूरी है। वो सोफे पर उसके करीब बैठ गया था। फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मामा को देखता हूं तो खुद को मुजरिम समझने लगता हूं। उस लड़की का ख्याल आता है तो अपना ही कसूर दिखाई देता है। मुझे महसूस होता है जहन्नुम में फंस गया हूं जो किसी पल किसी लम्हे सुकून नहीं लेने दे रहा। उसने उसको देखकर खासे परेशान कुन लहजे में कहा, रिलैक्स यार, तुम कुछ ज़्यादा ही टेंस दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बेमकसद होकर रह गई है। क्यों बेमकसद होकर क्यों रह गई? फजूल बातें नहीं करो, हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। जो हुआ सो हुआ, सब भूल कर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो। उस लड़की लीजा के बारे में तुमने संजीदगी से सोचा है? तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी ज़िंदगी में कभी भी किसी लड़की का अमल दखल नहीं रहा। मम्मा किसी भी लड़की को बहू बना कर ले आती, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता, मगर लीजा को कबूल कर रहे हो, यही कहना चाहते हो ना? और क्या कहूँ, आगे कुआं और पीछे खाई वाली मिसाल है। उसने गहरी सांस ली। लेकिन इसका कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती मेरी जान। ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं मैं नहीं जानता। जिस बदले की आग में जलकर मैंने ज़िंदगी गुजारी वो सब रायगा गई, बल्कि मैं उल्टा मुजरिम बन गया और उसकी पादाश में ये सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। नहीं मेरे भाई, मेरी जान, ये कैसे हो सकता है कि तुम शादी के नाम पर सज़ा भुगतो? पहले से बेरंग ज़िंदगी को और बदरंग बना लो। उसने उसे गले लगाते हुए अपनायत से कहा, मैं मामा की खुशी की खातिर जहर भी पीने को तैयार हूँ। मुझे अपनी खुशियों से ज़्यादा उनकी खुशियाँ अजीज़ हैं। जो वो कहेंगे मैं वही करूँगा। चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो गए हो। बाहर की तरोताज़ा हवा में तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम खुद को फ्रेश महसूस करोगे। तुम जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। अजीब उकताया हुआ बेजार लहजा साफ जाहिर कर रहा था कि वो खुद को किसी कदर तन्हा और बेबस महसूस कर रहा है। इतना टूटा बिखरा वो कभी नहीं लगा था। अब मैं सोचता हूँ ये सब करने से बेहतर था इस फसाद की जड़ को ही ख़त्म कर देता, गोलियाँ मार देता। जिस दुख से मेरा ख़ानदान गुजरा, वो दुख इसको महसूस कराने के लिए ऐसी लंबी प्लानिंग करनी पड़ी मुझे, जो मेरे गले का ही ढोल बन गई है, जिसको दिल चाहने और ना चाहने के बावजूद भी बजाना पड़ेगा। वो सर झटककर गुस्से से गोया हुआ, कत्ल कर देते और फांसी के फंदे पर झूल जाते, हम सबको जीते जी मार जाते। ये कैसे सोचा तुमने? मैंने गलत क्या किया था? माशरे को बेराह रवी से रोकने के लिए एक सबक ही तो देना चाहा था, समझाना चाहा था कि गलत करोगे तो मकाफाते अमल से गुजरना पड़ेगा, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुमने जो किया नेक नियति से ही किया। हमारे अमल का दारो मदार हमारी नीयत से होता है। तुमने जो किया इसमें मुकम्मल कामयाब हुए, लेकिन बात कंप्लीट करो। मुकद्दर भी तो आसमान पर लिखे जाते हैं, लोग सिर्फ जरिया बनते हैं, इस पर यकीन है ना तुम्हें? वो हिचकिचा कर बोला, मुकद्दर, नसीब, किस्मत, किसी पर भी एतबार नहीं रहा। मायूसी कुफर है, नाउमीदी की बातें तुम पर सूट नहीं करती। मैं मायूस नहीं हूँ। फिर ये सब क्या है? तुम तो मरते हुए को अपनी हौसला अफजा बातों से जिंदगी की तरफ लौटने पर मजबूर कर देते थे, अब खुद ऐसी बातें कर रहे हो। मूसा उसके गम में दीवाना हुआ जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? तुम्हें उस लड़की से शादी नहीं करनी तो ना करो, मैं आंटी को किसी भी तरह हैंडल कर लूँगा। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। मूसा पुरअज़म लहजे में गोया हुआ, जो हो रहा है वो होने दो। हकीकत यह है कि मैं मामा की शिकस्त किसी तौर नहीं चाहता। दिल का क्या है, सिर्फ माँ को राज़ी होना चाहिए। अरूसा और शर्जील ग्रोसरी से वापस आए तो लीजा को बहुत खामोश और गुमसुम पाया था। उसकी सूजी हुई आंखें उसके रोने की चुगली खा रही थीं। वो सामान उठा रही थी। उन्होंने कहा, आप रोई हैं क्या? क्या हुआ है? हम तो आपको ठीक छोड़कर गए थे।
وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے گویا ہوئی تو وہ مزید ضبط نہ رکھتے ان سے لپٹ کر رو دی تھی۔ ارے ارے کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا؟ مگر کس نے؟ وہ بنا کچھ کہے رو رہی تھی۔ عروسہ پریشان ہو گئی۔ لیزا، کیا کسی کی کال آئی تھی بیٹا؟ اس طرح مت رو۔ شرجیل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ سفیر سے ہونے والی گفتگو دہرا گئی تھی، لفظ بلفظ سب دہرا دیا تھا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کال کرنے کی؟ جب سب تعلق ٹوٹ گئے ہیں تو پھر یہاں کال کر کے بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شرجیل غم اور غصے سے گویا ہوا۔ میں ابھی جا کر بتاتا ہوں اسے۔ اس نے تم سے بکواس کرنے کی جرت کیسے کی؟ وہ تمہیں لاوارث کی طرح سمجھ سکتا ہے، جو چاہے گا کرے گا۔ شرجیل مارے غصے کے آگے بڑھا، تبھی لیزا نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ میں آپ کو جھگڑا کرنے نہیں جانے دوں گی، وہ بہت خطرناک ہے۔ جس بھائی کی بہن کو اس طرح ڈیگریڈ کیا جائے، اس بھائی سے زیادہ خطرناک کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ میرا بازو چھوڑو لیزا۔ لیزا ٹھیک کہتی ہے بیٹا، لڑائی جھگڑا کرنا اپنا ہی تماشا بنوانا ہے، اور وہ لوگ تو چاہتے بھی یہی ہیں، ہر بار ہمارا تماشا لوگ دیکھیں۔ عروسہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر میں نے اس کی بکواس کا مزہ نہ چکھایا تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج کال کی ہے، کل خود یہاں آ جائے گا، پھر میں بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوں، بڑے بھائی کے روبرو یہ واقعہ رکھیں گے، خود ہی سفیر کی بدتمیزیوں کا نوٹس لیں گے۔ وہ خود لیزا کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ کس منہ سے اس کی حمایت میں کچھ انصاف کی بات کریں گے؟ یہ سوچیں آپ۔ ان کے درمیان خاموشی کی دیوار درائی تھی، کچھ توقف کے بعد گویا ہوئی۔ یہ سب ان کے نوٹس میں لانا ضروری ہے، شاید ابھی خون اتنا سفید نہ ہوا ہو، ان کا چھوٹے مرحوم بھائی کا کچھ تو لحاظ ان کے دل میں ہوگا۔ لیزا نے ان کو بہت روکنا چاہا، مگر اس کو دروازے بند رکھنے کا کہہ کر چلے گئے تھے، اور وہ دعائیں مانگنے لگی تھی۔ وہاں جا کر ان کو حسب توقع ان کے تکلیف دہ رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے تو بڑے تکبرانہ انداز میں ان کی آمد پر حیرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، پھر ان کی آمد کی وجہ سن کر زینت بیگم اور وہاد صاحب کے مزاج بگڑ گئے تھے، وہ کسی صورت ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ واہ بھائی واہ، کس چالاکی سے تم لوگوں نے اس لڑکی کو ٹھکانے لگانے کی راہ نکالی ہے، بڑی پلاننگ سے میرے بچے پر الزام لگانے آئے ہو۔ بات اصل یہ ہے کہ بیگم، ان لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے، سفیر کی اگلے ہفتے شادی طے ہو گئی ہے۔ یہ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، رو دھو کر ہم لوگ سوالی بن کر پھر ان کی دہلیز پر جائیں گے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہاں پانسا ہی پلٹ گیا ہے تو انہوں نے یہ چال چل دی۔ بڑے بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سفیر کی شادی کی تو ہمیں خبر ہی نہیں، کہاں ہے سفری؟ بلائیں اس کو اور معلوم کریں ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ ان کے انداز پر وہ حد تک رہ گئی تھی۔ ہم مر کر بھی یہ بات نہیں مان سکتے، ہمارا بچہ اپنی ہونے والی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، ابھی اس کے ساتھ شاپنگ پر گیا ہوا ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے اور اس آوارہ لڑکی کے لیے کوئی دوسرا گھر ڈھونڈ لو۔ کچھ تو مرحوم بھائی کا ہی خیال کر لیں، آپ لوگ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ عروسہ ان کے حد تک آمیز سلوک پر آبدیدہ ہو گئی۔ یہ لوگ خیال کریں گے مرحوم بھائی کا ماما؟ وہ عروسہ کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہوا اور نفرت سے گویا ہوا۔ جن کو زندہ لوگوں کے احساسات کا خیال نہیں، وہ مردہ کا کیا خیال کریں گے؟ میں بہت خوش ہوں، اللہ نے میری بہن کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھا ہے جن کے دلوں میں رشتوں کا احترام ہی نہیں۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی اس طرح کی بکواس کرتے؟ شروعات تو آپ لوگوں نے ہی کی ہے نا، میں پھر بھی لحاظ کر رہا ہوں، لیکن ایک بات آپ لوگ ازبر کر لیں، سفیر نے دوبارہ ایسی کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی تو آپ لوگوں کے سامنے اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی جارحیت تھی کہ وہ دونوں کچھ نہ کہہ سکے تھے اور چپ چاپ ان کو جاتے دیکھتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد زینت نے سفیر کو بلایا، اور سفیر جو چھپ کر کھڑا سب سن رہا تھا فوراً ہی ان کے پاس آ گیا۔ بہت دل باغ باغ ہو گیا ہوگا ہماری بے عزتی کروا کر اس دو کوڑی لڑکے کے ہاتھوں۔ زینت اس کو گھورتے ہوئے تنزیہ بولی تھی۔ ضرورت کیا پڑ گئی تھی تمہیں تھوک کر چاٹنے کی؟ وہاد صاحب غصے سے بولے۔ ان لوگوں کے سامنے تو انہوں نے بیٹے کا بھرم رکھ لیا تھا، ورنہ وہ اس کی حرکتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ ماریا کو خبر ہو جائے تو کتنا جھگڑا کرے گی، اور خدا نخواستہ شادی سے انکار کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ پہلے ہی رسوائی کم ہوئی ہے۔ زینت بیگم جو بیٹے کے ہر فعل سے آگاہ تھیں، عروسہ بیگم اور شرجیل کے سامنے وہ جھوٹ در جھوٹ کہہ کر بیٹے کا دفاع کرتی رہی تھی۔ ان ماں بیٹے کے سامنے اپنی سبکی بالکل گوارا نہیں تھی۔ اب وہ اس کی کلاس لے رہی تھیں۔
آپ بھی ان کی باتوں میں آ گئی ہیں، وہ ڈٹائی سے گویا ہوا۔ باتوں میں تو وہ آتے ہیں جو بے خبر ہوتے ہیں۔ میں نے خود آپ کو کال کرتے سنا تھا، اسی لیے مطمئن ہو گئی تھی کہ وہاں کسی کی جرت نہیں ہوگی جواب دینے کی، مگر وہ ماں بیٹے اس طرح دندناتے چلے آئے جیسے ان کی بہن بھاگی نہ ہو، بڑی نیک اور پارسا ہو بیچاری۔ کچھ بھی ہو، میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں لیزا کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہتھیلی پر مکہ مارتے ہٹ دھرمی سے بولا تھا۔ آپ اب لیزا کی نہیں ماریا کی فکر کریں۔ وہ ایک ماڈرن اور ایڈوانس لڑکی ہے جو اپنے حق کے لیے تنہا ہی دنیا ادھر سے ادھر کر سکتی ہے۔ پھر میں اپنے بھائی بھابھی کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ساری رشتہ داری بھلائی طاق رکھ کر ہم میں سے کسی کو چھوڑنے والے نہیں۔ زینت کے لہجے میں خوف تھا۔ زندگی کیا ہے آپا؟ قطرہ قطرہ پگھلنے والا موم، لمحہ لمحہ بہنے والی برق، پل پل رگو جام میں اٹھنے والی ٹیس، نہ معلوم وہ وقت کہاں کھو گیا اور کیسے کھو گیا۔ عائزہ اور صدیقہ بیڈ پر دراز حال اور ماضی کی بھول بھلیوں میں گم محو گفتگو تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں ماضی کی قندیلیں روشن تھیں۔ آپا، ہمارا تعلق متوس گھرانے سے تھا۔ ابا کسٹم میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، مگر ناجائز کمائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رشوت لینا اور دینا دونوں ہی ان کے لیے گناہ عظیم تھے۔ پھر اماں بھی دین کے معاملے پر ابا سے زیادہ کٹر تھیں۔ کفائے شعری اور سلیقہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حالات جو بھی رہے ہوں، لیکن اماں نے کبھی بھی تنگ دستی کا رونا نہیں رویا۔ کیا نہایت سگڑ پن سے گھر بھی بسائے رکھا اور ہمارے اندر کسی قسم کے احساس محرومی کو بھی بیدار نہیں ہونے دیا۔ یہ ایک اچھی عورت کے ہی گن ہوتے ہیں جو کم ہی یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ گن ہی تو گھر کو جنت بناتے ہیں۔ میری ماں بھی ایک صابر اور شاکر عورت تھی، مگر میری ماں کو لوگ اچھے نہیں ملے۔ روایتی سسرال ملا، لڑکا ساس، جھگڑالو نندے، خدمت کراتے دیور اور پھر بعد بے بات شک کرتا شوہر۔ میری ماں کی زندگی فٹ بال بن کر رہ گئی، جہاں اس کو ہر وقت لاتے ہی کھانے کو ملتی، خواہ وہ کسی کے لیے کتنا ہی کچھ کیوں نہ کر لے۔ صدیقہ کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ ماضی کے کچھ گوشے اس قدر بدصورت ہوتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ حجاب میں چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ حجاب از خود اترنے لگتا ہے۔ جس گھر میں باپ بیوی اور بچوں کو اہمیت نہ دیں، وہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہمارے بھی وہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں اور سعدی بھائی سارا دن نوکروں کی طرح گھر کے اندر اور باہر کے کام کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ماں ہمیں مدرسے سے اسکول داخل کر لائی تھی۔ ہم بہت خوش تھے۔ سعدی بھائی کو پولیس بے حد پسند تھی اور وہ خود پولیس مین بننا چاہتے تھے تاکہ بابا سمیت سب گھر والوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیں جو ہم سب پر اتنا ظلم کرتے تھے۔ کہتے ہوئے وہ ہنس دی تو عائزہ نے بھی ساتھ دیتے کہا، بچپن کی باتیں اور بچپن کے خواب انوکھے اور مزیدار ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے، جو ہم حقیقت میں نہیں کر سکتے وہ خواب میں کر لیتے ہیں۔ وہ وقت بھی کسی طرح گزر گیا۔ کہتے ہیں خوابوں کی تعبیر نہیں ملتی، مگر میں نے دیکھا جب حوصلے آہن ہو، جذبے فولاد بن جائیں اور عزم استقامت پر ڈٹ جائے تو خوابوں کی تعبیر بھی مل جاتی ہے۔ مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے، انسان منزل حاصل کر لیتا ہے۔ سعدی بھائی بھی ایسے چوک کے عہدے پر فائز ہو گئے، مگر اس وقت تک دادا دادی اور بابا دنیا سدھار چکے تھے۔ کس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالتے؟ پھپھر سسرال چلی گئی تھیں، چچا اپنی دنیا میں مگن، اور پھر ان کو یہ عقل آ گئی تھی کہ اپنے کتنا بھی ظلم کرے ان کو جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ مگر گھر کے ماحول کا بھائی پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ جب تک زندہ رہے موسیٰ اور مائدہ کو دل و جان سے چاہا، اطہر کی ڈیتھ کے بعد وہی سارا سہارا بن گئے تھے۔ ایک در بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ سعدی بھائی نے اپنوں کی نفرت اور حقارت تلے زندگی گزاری تو انہوں نے شادی سے توبہ کر لی اور آپ لوگوں کی زندگی سنور گئی۔ کیا ہوتے ہیں یہ رشتے، کہیں مار دیتے ہیں کہیں سنوار دیتے ہیں۔ ارے رشتوں پر یاد آیا، پھر ہم کب چل رہے ہیں مٹھائی لے کر میکائل کے سسرال؟ اب تو عروسہ کی عدت بھی ختم ہو گئی ہے۔ صدیقہ بیگم کو یکدم خیال آیا تو چونک کر استفسار کرنے لگی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بسمردگی سے گویا ہوئی تھی۔ صدیقہ ان کے ہاتھ تھام کر بولی تھی، کیا مطلب؟ آپ میکائل کو نوٹس کر رہی ہیں نا، وہ کس طرح سے گمسم ہو کر رہ گیا ہے۔ اس طرح شادی نہیں ہوتی آپا۔ میرے خیال میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں، راضی ہے وہ میری خاطر، صرف میری خاطر۔ میں جانتی ہوں وہ کبھی بھی مجھ کو شکست کھاتے نہیں دیکھ سکتا، سو یہ فیصلہ قبول کر رہا ہے۔ تم بھی تو یہی چاہتی ہو نا؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔
चाहती हूँ, दिलो जान से ख्वाहिश है, मगर अब मिकाइल राजी हुआ तो तुम्हें वसवसे सताने लगे। वो हैरान और परेशान गोया हुई। वसवसे तो सताएंगे ना, मुझे उस लड़की की भी खुशियाँ अजीज हैं और बेटे की भी। मैं दोनों को दुखी नहीं देख सकती। अच्छा, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। हौसला मत हारो आयजा, जब एक नेक काम का बेड़ा उठाया है तो पीछे मत हटो। बेशक शुरू शुरू में मुश्किलात ज़रूर आएंगी। हर मुश्किल के बाद हमें हमारे सब्र का ही फल मिलता है, मेहनत का समर मिलता है। तुम अल्लाह का नाम लेकर कॉल करके उनसे इजाज़त लो। वो तीनों रात के खाने में मसरूफ़ थे। लीज़ा और शर्जील के चेहरे पर इत्मीनान था, जबकि अरूसा बेगम के बज़ाहिर मुस्कुराते चेहरे पर मसनूईपन था। अंदर ही अंदर वो शदीद इज़्तिराब और तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। आउटिंग पर चलें लीज़ा? वो उसके हाथ से चिकन पुलाव की डिश लेता बोला। सॉरी भाई, मुझे नहीं जाना। वह आहिस्तगी से गोया हुई। क्यों नहीं जाना? आप सब जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानता और ना लोग जानते हैं। फिर लोग उस वक्त तक कुछ नहीं जान सकते जब तक हम इनको अपने बारे में ना बताएं। आप नहीं समझ सकते, क्योंकि मैंने लोगों की निगाहों को सहा है, तानों को सुना है। तजुर्बा बिल्कुल अलहदा है। तुम्हारा और मेरा तजुर्बा कोई अलहदा तो नहीं कि लोगों की तमस्खुराना निगाहों की काट, लफ्ज़ों की मार तो मैंने भी बर्दाश्त की, बाबा और मामा ने भी। और हकीकत तो यह है कि उसने चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद लीज़ा की तरफ देखते हुए कहा, जब मैं तुम्हें पार्लर पिक करने गया और वहाँ मालूम हुआ तुम किसी के साथ जा चुकी हो, उस वक्त मेरा दिल चाहा कि घर जाने की बजाय कार किसी ट्रक से टकरा दूँ या खुद समंदर में डूबकर इस ज़िल्लत और रुसवाई से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ा लूँ कि घर वापस किस मुँह से जाऊँगा। उस लम्हे दिल और दिमाग बेकाबू हो गए थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। वो धीमे लहजे में कह रहा था। उसके रोशन चेहरे पर वो अज़ियत बिखरे लम्हात अक्स बनकर उभरे थे, जिनको देखकर लीज़ा इस वक्त की हौलनाकी से सहम गई थी। मामा पापा की मोहब्बत ने मुझे उस तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया। फिर ज़िंदगी हमारे लिए सज़ा बन गई थी और तुम्हें ढूंढकर इबरतनाक सज़ा देना मेरा मिशन बन गया था। फिर कहाँ कहाँ ना तलाश किया तुम्हें। एडवांस टेक्नोलॉजी के हरबे भी तमाम इस्तेमाल कर लिए, मगर सब बेसूद साबित हुए थे। अल्लाह जाने उस शख्स ने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जो मुझे हरा दिया। छोड़ें, क्या बातें लेकर बैठ गए हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने खीर पकाई है, ये खाएं। अरूसा जो बात करना चाह रही थी, मामला तवील होते देखकर खीर सर्व करते हुए गोया हुई। कल हम लोग आउटिंग पर जाएंगे, बस डन हो गया। वो खीर की प्याली थामता अटल लहजे में गोया हुआ था। लेकिन कल तो घर मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? हमारे यहाँ? अब कौन आएगा? लीज़ा हैरत से बोली। मेहमान क्यों नहीं आ सकते हैं हमारे यहाँ? कौन मेहमान आ रहे हैं मामा? शर्जील ने संजीदगी से कहा। मिकाइल के घर वाले। उन्होंने कनखियों से लीज़ा को देखते कहा। अभी कुछ देर पहले ही उनकी कॉल आई थी। वो मिठाई लाना चाह रही हैं। कई माह से वो चक्कर लगा रही हैं। बार बार उनको टालना मुझे मुनासिब नहीं लगा, सो मैंने हाँ कहकर कल आने की दावत दे दी है। मेरी मर्जी के बिना आपने हाँ कह दी? खीर का ठंडा शीरी जायका यखलकती कड़वा जहर बन गया था। उसने प्याला वापस मेज़ पर रख दिया। मैं पहले भी कई बार आपको सब बता चुकी हूँ, और मैं भी आपको हर बार इनकार कर चुकी हूँ। कह चुकी हूँ कि मुझे अपने बाप के कातिल से शादी नहीं करनी, हरगिज़ नहीं करनी। कहकर वो उठी और रोती हुई अपने कमरे में चली गई थी। ओह, उस लड़की की समझ में किस तरह आएगी ये बात। वो सर पकड़कर बैठ गई थी। आपको इन लोगों से अभी कुछ टाइम लेना चाहिए था। कितना टाइम और लूँ और कितना इंतज़ार करवाऊँ उन्हें? कई माह से वो लोग हमारी दहलीज के चक्कर काट रहे हैं। अब मुझसे ये नहीं होता। मामा, आप गुस्सा ना करें, बीपी शूट कर जाएगा आपका। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। तुम लीज़ा को समझाओ। वो लड़का तुम्हारे बाप का कातिल नहीं है। तुम्हारा बाप अपने अमालों की पकड़ में आया था। उनका गुस्सा शदीद से शदीद हो रहा था। ओके, मैं समझाता हूँ उसे। वो मेरी बात मान जाएगी। प्लीज़ आप कूल माइंडेड रहें, खुद को रिलैक्स करें। मुझे यकीन नहीं है कि वो समझेगी। जिद में तो बिल्कुल फराज पर गई है। कल तक जिसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, आज मुझे इनकार कर गई है कि मामा, अल्लाह के वास्ते इतनी अपसेट ना हो। सब ठीक हो जाएगा। आप उसकी फीलिंग्स भी तो अंडरस्टैंड करें। अरूसा ने कुछ नहीं कहा और हाथों में सर थामकर मेज़ पर रख दिया था। मामा। शर्जील बौखला कर उनकी तरफ बढ़ा और उनका चेहरा ऊपर किया। वो बेहोश हो चुकी थी। इसी स्नाह में वहाँ भागती हुई लीज़ा भी आ गई थी, जिसने शर्जील की बौखलाई और परेशान सी आवाज़ सुन ली थी।
کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ وہ رونا بھول کر ماں کی طرف بڑھی۔ مما کو سنبھالو، میں گاڑی نکالتا ہوں، ہمیں مما کو فوراً ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ وہ سخت پریشان اور متفکر تھا۔ مائدہ کو کال کر کے عائزہ بیگم نے خوشخبری سنائی تھی کہ لیزا کے گھر جانا ہے مٹھائی لے کر کل شام کو، اور وہ مارے خوشی کے کچھ دیر بعد ہی 10 پاؤنڈ کے کیک کے ساتھ اپنے خاوند عبدالباسط کے ہمراہ آئی تھی، اور آتے ہی گلے لگ کر عائزہ اور صدیقہ کو مبارکباد دی۔ ان سب کو لے کر میکائل کے کمرے میں آ گئی تھی، جہاں وہ کاروباری کام کے سلسلے میں لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور پیچھے سے دونوں بازو اس کی گردن میں ڈال کر اسے لپٹ گئی تھی۔ یا وحشت، کیا ہوا ہے؟ یہ میرے اوپر اٹیک کس جرم میں؟ ان سب کو وہاں ہلہ بولتے دیکھ کر وہ سٹپٹا گیا تھا۔ اس جرم میں شامل ہونے والے ہیں جو جرم مرد اپنی زندگی میں ایک بار لازمی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، شادی کا لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ عبدالباسط نے اسے گلے ملتے ہوئے شرارتاً کہا، اور کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ عبدالباسط، آپ کو مجھے ورغلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ لڈو کھا کر ہضم بھی کر چکے ہیں اور اب بھائی کے کان بھر رہے ہیں۔ وہ میکائل کو کیک کھلاتے ہوئے مصنوعی خفگی سے گویا ہوئی۔ میکائل میری برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اچھا برا سمجھانا میرا فرض ہے۔ عبدالباسط بھی بلا کا شوق مزاج تھا، گاہے بگاہے مائدہ کو تنگ کرتا رہا۔ مائدہ سب کا منہ میٹھا کراتی رہی۔ گھر کی خاموشی وحشت بھری فضا میں گویا ایک دم ہی زندگی کھلکھلاتی بیدار ہوئی تھی۔ ہر شے سے گویا مسرتیں ٹپکنے لگی تھی۔ ہنسی کہہ کے سب کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے، جن میں سب سے نمایاں چہرہ اس کی ماں کا تھا۔ پہلی بار اس نے ان کے چہرے پر سکون اور طمانینت دیکھی تھی۔ وہ اس سکون اور طمانینت کا ہی تو متلاشی تھا۔ اس سکون کے لیے وہ اپنی جان بھی وار سکتا تھا۔ گم ہو گئے کیا تصور جاناں میں؟ موسیٰ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیوں، کیا کھو نہیں سکتا؟ پہلی بار وہ شوخی سے بولا۔ او مائی گاڈ، یہ تم بول رہے ہو؟ آئی سائٹ ویک ہو گئی ہے تمہاری؟ یعنی مارے خوشی اور انبساط کے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مستعد میکائل اس سرپرائز پر سرپرائز دے رہا تھا۔ تھینکس یار، آج تو نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ مما کے چہرے اور آنکھوں کی چمک اور خوشی میں نہ دیکھتا تو یہ رشتہ کبھی میرے دل کی دنیا نہ بدل سکتا تھا۔ وہ سچائی سے بولا، جس کے صدقے بھی کیا تو نے ہم سب کے دل کو جیت ہی لیا۔ بھائی، یہ تھوڑا سا کیک اور کھائیں۔ مائدہ نے کیک اس کی طرف بڑھایا۔ کتنا کیک کھلاؤ گی؟ مبارکباد دے رہی ہو یا سزا؟ وہ کیک کھاتا مسکرا کر بولا۔ اس نے کیک کھلا کھلا کر ملازماؤں کو بھی بیزار کر دیا تھا۔ عبدالباسط اس کا دم چھلا بنا پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ آپ کی اردو کبھی اچھی نہیں ہوگی۔ بیزار نہیں، خوشباش کہتے ہیں۔ اب تمہارے ساتھ رہ رہ کر سیکھ جاؤں گا اردو۔ مائدہ، کس کو کیا کھانا ہے معلوم کر کے بتاؤ، میں کھانا آرڈر کروں گا۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا ہے۔ میکائل نے رسٹ واچ میں دیکھتے کہا۔ مائدہ اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ مائدہ بتا رہی تھی، بھابھی بے حد خوبصورت ہیں۔ اس کی سنجیدگی سے اپنی حد میں رہنے والا عبدالباسط آج اس مسکراہٹ اور نرمی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں انسان کی خوبصورتی سے انسپائر نہیں ہوتا، اچھے مزاج، اعلیٰ اخلاق کا ہمیشہ سے قدردان رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ جی، آپ کی یہ بات 100% درست ہے۔ چہرے کی خوبصورتی آج ہے کل ہو نہ ہو، مگر اعلیٰ اخلاق اور عمدہ مزاج تو بدصورت لوگوں کو بھی خوبصورت بنا دیا کرتے ہیں۔ میں ذرا مائدہ کو دیکھ لوں، اس نے ابھی تک مینیو نہیں بتایا۔ اس کو سنجیدہ ہوتے دیکھ کر اس نے دم دبا کر بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ پرتکلف کھانا بڑے بے تکلف انداز میں تناول کیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا۔ اس کے بعد وہ لوگ شاپنگ کرنے چلے گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا اور ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی۔ اجازت ملنے پر جو اندر داخل ہوا، اس کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ صاحب، ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ اللہ وسائی بہت پریشان فکر مند سی لگ رہی تھی۔ بولو، سب خیریت تو ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ بات یہ ہے کہ آپ کے حکم پر ان بی بی صاحبہ پر ہم نے بے حد سختیاں کی تھیں، وہ ہمیں کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی سے پہلے آپ ہم ماں بیٹیوں کو گاؤں واپس بھیج دیں، بڑی مہربانی ہوگی سرکار۔ اللہ وسائی نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ عروسہ بیگم کو ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ دیکھ کر 1 گھنٹے بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ دواؤں کے زیر اثر بے خبر سو رہی تھیں،
لیزا ان کے قریب بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ مان شرجیل نے آہستگی سے اس کو لاؤنج میں آنے کا کہا۔ وہ اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ رونا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ وہ اس کو اپنے قریب بٹھاتا شفقت سے بولا تھا۔ میری وجہ سے ماما شاکڈ ہوئی ہیں۔ ان کو رنج ہوا ہے۔ آنسو خود بخود ہی اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ پلیز رونا بند کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کے کہنے پر اس نے جلدی جلدی دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ ہاں، تمہاری وجہ سے ماما کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا ہے۔ تم نے فضول انکار کر کے ان کی شدید ترین دل آزاری کی ہے۔ اس کے لہجے میں برہمی درائی تھی۔ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں بھائی؟ میرا قصور ہے سب؟ میں اپنی ماضی کی غلطیوں پر شرمسار ہوں۔ بھائی ہو کر بھائی کا حق ادا نہ کر سکا، مگر اللہ گواہ ہے، جب سے احساس ہوا ہے میں کسی پل بھی تم سے غافل نہیں رہا۔ چلو پھر بھی تم مجھ پر شک کر سکتی ہو کہ میں تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں، مگر ماما تو بچپن سے تمہارے قریب ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا، خیر خواہی کی ہے، اور تم پھر بھی ان پر شک کر رہی ہو کہ وہ کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دے کر اپنا بوجھ ہلکا کریں گی۔ نہیں بھائی، مجھے آپ کی اور ماما کی محبت پر مکمل بھروسہ ہے۔ میں کیوں شک کروں گی؟ وہ اس سے لپٹ گئی تھی۔ پھر انکار کی وجہ؟ میرا دل نہیں مان رہا۔ دل کے فیصلے کبھی پائیدار نہیں ہوا کرتے۔ پھر میں کیا کروں بھائی؟ اگر سمجھتی ہو تو کبھی تمہارے بارے میں غلط فیصلہ کریں گے تو ابھی اسی وقت انکار کر دینا، اور اگر اعتبار ہے تو پھر نہ کی گنجائش نہیں۔ آسانی سے فیصلے کی ڈور اس کے ہاتھوں میں تھما دی تھی۔ رات بھر اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو اور صبح ماما کو مطلع کر دینا، لیکن فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بھائی، مجھے آپ کا اور ماما کا فیصلہ قبول ہے۔ وہ چند قدم ہی چلا تو مان پیچھے سے اس کی سپاٹ آواز آئی تھی۔ میں نے کہا تھا خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، زبردستی نہیں ہے۔ فیصلے فوراً ہوا کرتے ہیں، طوالت توازن بگاڑ دیتی ہے۔ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دوسرا دن بڑا گہما گہمی لے کر آیا تھا۔ وہ ساری رات نہیں سو پائی تھی۔ صبح خاصی دیر سے نیند آئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو دوپہر ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مان عروسہ نے آ کر اس کو گلے لگا لیا تھا۔ سدا خوش رہو، آپ نے میرا مان سلامت رکھا، میری توقعات کو توڑا نہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ فیصلہ آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ آپ فریش ہو کر آؤ، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ وہ جس پھرتی سے آئی تھی اسی برق رفتاری سے واپس چلی گئی۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ رات کو اسپتال میں لگ رہا تھا وہ آخری سانسیں لے رہی ہیں، اور اب وہ زندگی سے بھرپور سانسیں لے رہی تھی۔ یا اللہ، بیٹیاں اتنی بھاری بوجھ کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی آنکھوں سے دو قطرے نکل کر کارپیٹ میں جذب ہو گئے تھے۔ عروسہ کی خوشی پر بے حد سادگی اور خاموشی سے یہ دعوت ایک معیاری ریسٹورنٹ میں رکھی گئی تھی۔ دونوں طرف سے فیملی ممبرز نے شرکت کی تھی۔ شرجیل اور عروسہ بیگم نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس نفاست سے بال بنائے سنجیدہ پروقار میکائیل ان ماں بیٹے کو خاصا بھایا تھا۔ عروسہ کو بیٹی کے مقدر سے شکوہ ہو گیا تھا۔ وہ گرے میکسی میں ملبوس تھی جس پر سلور کلر کا فینسی کام بنا ہوا تھا۔ دوپٹہ بھی سلور کام سے جھلملا رہا تھا۔ سلور جولری اور میک اپ میں وہ صوفے کے درمیان میں بیٹھی کوئی افسرہ لگ رہی تھی۔ مائدہ اس کے قریب بیٹھی باتیں کر رہی تھی، جس کا جواب اس کی ہوں ہاں کی صورت میں ہی کبھی کبھار مل رہا تھا۔ اس کے انداز میں سپاٹ پن تھا، نہ کسی کے غم کا احساس، نہ کوئی خوشی کے آثار۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند بیٹھی تھی، اس کی دلی کیفیت سے بے خبر۔ وہ تینوں خواتین اس کو گھیرے ہوئے تھیں۔ صدیقہ اور عائزہ اس کی بلائی لیتے نہ تھک رہی تھیں۔ ویٹرز جوس سرو کر رہے تھے۔ ماحول خاصا خوشگوار تھا۔ مان منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے میکائیل کو اس کے برابر میں بچھایا گیا تھا، تو ایک عرصے بعد وہ مخصوص مہک اس کے حواسوں پر سوار ہوئی اور اس کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے دور ہوئی۔ ارے بھابھی، آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ قریب آ جائیں، بھائی آدم خور ہرگز نہیں، البتہ آدم ذات ضرور ہیں۔ عبدالباسط نے اس کی حرکت نوٹ کر کے بے ساختہ کہا تو سبھی ہنس دیے، مگر دوسرے لمحے سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ باقی اگلی قسمیں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔